السلام علیکم. آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم فوکس کریں گے بلوچستان کے اندر ہونے والی انسرجنسی کے اوپر. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سال پچھلے کئی سالوں کی طرح بلوچستان کے اندر ہم نے بہت سارے ایسے واقعات دیکھے جس میں چائنیز ٹارگیٹس کو ہٹ کیا گیا، نہ صرف بلوچستان میں بلکہ سندھ میں اور پورے پاکستان کے اندر بھی. داسو اٹیک سے لے کر گوادر تک ڈفرینٹ جگہوں پہ ہم نے اٹیکس ہوتے ہوئے دیکھے، اور انہی اٹیکس کی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جو کنیکشن ہے وہ کہیں نہ کہیں بلوچستان کی انسرجنسی سے بنتا ہے. تو ہم آج کی اس ایپیسوڈ میں بات کریں گے بلوچستان کی انسرجنسی ہے کیا، یہ کیوں ہوئی، اس کی ہسٹری کیا ہے، کرنٹ انسرجنسی کیا ہے، کازز کیا ہیں اور اس کے ایفیکٹس کیا ہیں اور پاسبل سولوشنز کیا ہو سکتے ہیں. تو شروع کرتے ہیں اس پوائنٹ سے کہ یہ جو کرنٹ ویو آف انسرجنسی بلوچستان میں شروع ہوئی، جو 2005 میں شروع ہوئی بیکاز آف سرٹن ڈیولپمنٹس، یہ جب سے بلوچستان کا ایشو بنا ہے اس وقت سے لے کر یہ سب سے زیادہ لانگیسٹ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں ایک ویو آف انسرجنسی ہے. تو اسی کانٹیکس میں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اگر یہ لانگیسٹ ہے تو پہلے کیا رہا. تو ہم ہسٹری پہ بات کرتے ہیں. پاکستان جب بنا 1947 میں، تو چونکہ پاکستان کا بننا اٹ واز کنٹینجنٹ اپان سرٹن فیکٹرز، اور ان سے بلوچستان کا جو ریجن تھا بلوچستان واز ناٹ اے پروونس ایٹ دیٹ ٹائم. تو بلوچستان کے حوالے سے اٹ واز ڈیسائیڈیڈ کہ بلوچستان چونکہ ایک کمشنریٹ ریجن تھا، کچھ علاقے اس کے ٹرائبل ریجن میں تھے اور کچھ وہاں پہ ایک اسٹیٹ بھی تھی جس کو کلات اسٹیٹ کہتا. تو ڈفرینٹ ریجنز کے حوالے سے ڈفرینٹ فارمولاز طے کیے گئے. کلات اسٹیٹ نے ڈیسائیڈ کرنا تھا پاکستان کے اندر شامل ہونا، اور الٹیمیٹلی 1940s میں جب انیشلی آفٹر انڈیپینڈنس کلات اسٹیٹ نے پاکستان کو جب جوائن کرنے کا فیصلہ کیا، تو اس حوالے سے کچھ ایلیمنٹس تھے جنہوں نے اس کی اپوزیشن کی تھی، اور اسی اپوزیشن کی بنیاد پہ ہم نے دیکھا کہ 1940s میں ملٹری آپریشن ہوئے، اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بلوچستان کے اندر سے بھی کچھ ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا، اور ایک ٹگ آف وار چلی، ایک کانفلکٹ سٹارٹ ہوا بٹوین پاکستانی اسٹیٹ اینڈ سم ایلیمنٹس ان بلوچستان. اور ہم نے دیکھا اسی کنٹینیوٹی میں 1950s میں پھر جب جنرل ایوب خان صاحب کی گورنمنٹ آتی ہے، مارشل لا آتا ہے، تو اس میں ہم نے بلوچستان کے اندر ملٹری آپریشن دیکھے. 1960 میں بھی آپریشنز ہوتے رہے، 1970s میں بھی ہوتے رہے، بٹ موسٹ ریسنٹ جو ملٹری آپریشنز ہیں یہ 2004 میں سٹارٹ ہوتے ہیں، اور یہ ملٹری آپریشنز ڈفرینٹ ٹائمز پہ جنرل مشرف صاحب کے زمانے سے لے کر آنورڈز چلتے رہے. آلدو کوئی انٹینسٹی آف وار شاید اتنی زیادہ نہیں ہوگی، لیکن بہرحال ان ٹرمز آف لینتھ آف ٹائم یہ لینتھیسٹ پیریڈ آف انسرجنسی سمجھا جاتا ہے بلوچستان کے اندر. اور جتنے بھی پہلے واقعات ہوئے، جتنے بھی پہلے ملٹری آپریشنز ہوئے، جتنی بھی پہلے ویوز آف انسرجنسیز ہوئیں، ان میں سے یہ سب سے امپورٹنٹ اور سگنیفیکنٹ ہے. اس کی بہت سی وجہ ہیں جن پہ ہم ذرا روشنی ڈالیں گے، بٹ سب سے پہلے اس بات پہ آتے ہیں کہ یہ انسرجنسی شروع کیوں ہوئی، اس میں کون سے ایلیمنٹس انوالوڈ ہیں. ناظرین، یہ انسرجنسی کوئی ایک گروپ کی طرف سے نہیں ہے. دے آر ڈفرینٹ بلوچ ریبل گروپس جو کہ پاکستانی اسٹیٹ کے خلاف ملیٹنٹ ایکٹیویٹیز میں انوالوڈ ہیں، انسرجنٹ ایکٹیویٹیز میں انوالوڈ ہیں، اور ان کا جو بنیادی ایم ہے وہ سیپریشن آف بلوچ ریجنس ہے فرام دا مین لینڈ پاکستان. ہم کہہ سکتے ہیں یہ علیحدگی پسند تحریکیں ہیں. لیکن چونکہ ناظرین ایک موومنٹ ہے نہیں، ڈفرینٹ موومنٹس ہیں اور موسٹلی ملیٹنٹ موومنٹس ہیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر بھی اس علیحدگی پسندی کی تحریک کا کوئی ایک یونیفارم پیٹرن نہیں ہے، ان کے درمیان میں کوئی یونٹی نہیں ہے. اگر یونٹی ہے تو ایک ہے اور وہ ہے آرمڈ اسٹرگل. بٹ ادر دین دیٹ ان کا جو ویژن ہے بلوچستان کے والے سے، ان کے جو فیکٹرز ہیں دیٹ لیڈ دیم ٹو اسٹارٹ دس انسرجنسی، وہ ڈفرینٹ رہے. تو اب ہم ڈفرینٹ کازز کی بات کرتے ہیں ون بائی ون. ناظرین، سب سے پہلا اور ایک امپورٹنٹ ریزن یہ انسرجنسی کیوں شروع ہوئی، اس کی وجہ ایک آئیڈینٹی کرائسس بھی ہے، ایک آئیڈینٹی کا ایشو بھی ہے. ناظرین، بہت سارے بلوچستان کے جو ریبلز ہیں، بلوچستان کے جو انسرجنٹس ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ بلوچستان کی جو آئیڈینٹی ہے وہ پاکستانی اسٹیٹ کے ساتھ میچ نہیں کرتی، اینڈ بیکاز بلوچ آر ڈفرینٹ آئیڈینٹی، تو ان کی ایک ہسٹری اور ان کا ایک کلچرل اور ڈفرینٹ اسپیکٹس ہیں. سو اس لیے بلوچستان جو ہے وہ نیچرلی پاکستان کا حصہ نہیں ہے، اینڈ اٹ شوڈ بی سیپریٹڈ فرام
دا مین لینڈ پاکستان. یہ آئیڈیالوجیکل جو پرسپیکٹیو ہے, یہ جو آئیڈینٹی کا پرسپیکٹیو ہے, کیا یہ شروع سے ہے یا یہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم آئیڈینٹی کرائسس بنا؟ اس کے بارے میں اسکالرس کی ڈفرینٹ ویوز ہیں. کچھ کے نزدیک یہ آئیڈینٹی کرائسس ڈیولپ ہوا بیکاز آف ادر سوشو پولیٹیکل اکنامک ریزن سے. کچھ کے نزدیک اٹ واز پریزنٹ سنس دا بگیننگ, شروع سے ہی اسٹرانگ تھا. اور کچھ کے نزدیک یہ شروع سے موجود تھا لیکن کیٹلائزڈ ہوا بیکاز آف سرٹن ادر فیکٹرز. بٹ ایز ان دوسری بڑی وجہ یہاں پہ انسرجنسی شروع ہونے کی وہ ایشو آف رائٹس ہے, اور اسپیشلی بلوچستان کے اندر دو طرح کے رائٹس کے حوالے سے بات کی جاتی ہے. ایک ناظرین کہ بلوچستان کو پاکستان کی سیاست میں, پاکستان کی پالیسی میکنگ میں, پولیٹیکل پالیسی میکنگ میں, پولیٹیکل ریپرزنٹیشن میں اور ایڈمنسٹریٹو ریپرزنٹیشن میں وہ حصہ نہیں ملا جو بلوچستان ڈیزرو کرتا. ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو بلوچستان کی اسٹیٹ ہے, بلوچستان کا جو ریجن ہے, اس کے لوگوں کے اندر اف ناٹ آل ایٹ لیسٹ ریبل لوگوں کے اندر یہ سینس موجود ہے دیٹ دے ور پولیٹیکلی اینڈ ایڈمنسٹریٹیولی مارجنلائزڈ ان پاکستان, اور دے کنسیڈر دس انسرجنٹ موومنٹ ایز اے وے ٹو کلیم دوز رائٹس. ناظرین, دوسری جو رائٹس کی ڈیبیٹ ہے وہ اکنامک رائٹس کی ڈیبیٹ ہے. بلوچستان کے اندر ایک ڈومیننٹ ویو ہے, بلکہ انفیکٹ بہت سارے پاکستان کے براڈر پاکستانی اسٹیٹ کے اندر بھی ایک ویو ہے کہ بلوچستان کا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ اکنامک ڈیپریویشن ہے. ناظرین, بلوچستان ایک ریسورس رچ ریجن ہے پاکستان کا. ہسٹوریکلی ہم نے دیکھا, ہم نے وہاں سے گیس ایکسٹریکٹ کی جو پورے پاکستان میں استعمال کی جاتی تھی. اس کے علاوہ بھی ڈفرینٹ منرل ریسورسز ہیں. موسٹ ریسنٹ ناظرین ہم دیکھتے ہیں گولڈ اور کاپر کے جو ریکوڈک کے ذخائر ہیں وہ بھی موجود ہیں وہاں پہ. تو بلوچستان کے جو ریسورسز ہیں وہ تو بہت زیادہ ہیں, لیکن اس ریسورس کے اندر جو پاکستانی اسٹیٹ کی ایکسٹریکشن اور اس کی جو یوٹیلائزیشن ہے اس میں بلوچستان کو وہ شیئر نہیں ملا جو بلوچستان ڈیزرو کرتا ہے. تو بلوچستان کے اندر ہم دیکھا لٹریسی بھی بہت کم ہے, ان امپلائمنٹ بھی نہیں ہے, ان امپلائمنٹ بھی بہت زیادہ ہے, اسکلڈ لیبر نہیں ہے, انڈسٹریز نہیں ہیں. تو کہیں نہ کہیں پہ اکنامکلی بلوچستان از دا موسٹ بیکورڈ پروونس ان دا ریجن ان پاکستان. تو ناظرین, اکنامک ڈیپریویشن بھی ایک سینس آف ریزنٹمنٹ کریٹ کی گئی, اور اسی ریزنٹمنٹ کی ایک صورت جو ہے وہ ہمیں انسرجنسی کی صورت میں نظر آتی ہے. تو ناظرین, اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو ایک اور بہت بڑی وجہ جو بہت سارے اسکالرس کے نزدیک اور بلوچستان کے بھی کچھ ایلیمنٹس کے نزدیک ہے وہ کنٹینیوس ملٹرسٹک اپروچ آف پاکستانی اسٹیٹ ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بلوچستان کے گریونسز تھے اور وہاں پہ کچھ لوگوں نے آرمز اٹھائے تھے تو اس کو ڈیل کرنے کے لیے ملٹری اپروچ جو تھی دیٹ واز کاؤنٹر پروڈکٹیو, اینڈ انسٹیڈ آف سالونگ دا پرابلمز اٹ ہیز انٹینسیفائڈ دا پرابلم. So military operations may not have created this problem, but that military operations might have made this issue more intense and complex. اور ناظرین, شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے, most of the military operations were carried out during military regimes in Pakistan. چاہے وہ جنرل ایوب خان ہوں, چاہے وہ جنرل ضیاء الحق ہوں, یا چاہے جنرل مشرف ہوں. بٹ ایسا بھی ہوا کہ سویلینس کے دور میں ملٹری آپریشن ہوئے, جیسے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے میں ملٹری آپریشن ہوا, اور آج کل بھی سویلین گورنمنٹس ہیں جہاں پہ ملٹری آپریشنس ہمیں ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو ناظرین, ایک اور بڑی وجہ جو بہت امپورٹنٹ ہے جس کو ہم ایکسٹرنل ایلیمنٹ کہہ سکتے ہیں کہ اس انسرجنسی کو ٹائم ٹو ٹائم فارن سپورٹ بھی حاصل رہی, ڈائریکٹلی بھی اور انڈائریکٹلی بھی, فائنینشیل فارم میں بھی اور انڈاکٹرینیشن کی فارم میں بھی. اور ناظرین, اگر ہم شروع کی بات کریں انسرجنسی کی تو ارلی ٹائمز کی بات کریں تو سب سے میجر سپورٹ جو تھی, جو آئیڈیالوجیکل سپورٹ تھی اور لاجسٹیکل سپورٹ تھی, وہ ہمیں سوویت یونین کی طرف سے اور افغانستان کی طرف سے نظر آتی ہے. سوویت یونین کی سپورٹ کرنے کی وجہ آئیڈیالوجیکل کنسیڈریشنز بھی تھیں, کولڈ وار انوائرمنٹ بھی تھا, اور افغانستان کی سپورٹ کرنے کی وجہ پاکستان اور افغانستان کی بائیلیٹرل جو کانفلکٹس تھے اس کی ایک مینیفیسٹیشن ہمیں افغانستان کی طرف سے بلوچستان انسرجنسی کو سپورٹ کی صورت میں نظر آتی ہے. اور اسی کانٹیکس میں ناظرین 1970 کا جو آپریشن کیا گیا تھا وہ پاکستان اور ایران نے ایک کمبائن آپریشن کیا تھا, بیکاز وی تھاٹ کہ اس انسرجنسی کے اندر کہیں نہ کہیں سے فارن ایلیمنٹس انوالوڈ ہیں. لیکن ناظرین, ہم نے یہ بھی دیکھا کہ 1980s اور اس کے بعد سے ہم نے انڈیا کی انوالومنٹ بہت زیادہ دیکھی. انڈیا واز ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی انوالوڈ ان بلوچستان انسرجنسی,
اور اس کی بہت ساری ایویڈنسز بھی موجود ہیں. کلبھوشن یادو کا پکڑا جانا، اور اسی طریقے سے انڈیا کے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں اجیت دوول، ان کی طرف سے بلوچستان کی سپریشن کا تھریٹ کرنا، یہ کچھ ایسے ایویڈنسز ہیں جو کہ شو کرتے ہیں کہ انڈیا ایک طرح سے آفیشیلی ایکنالج کر چکا ہے اس کی انوالومنٹ جو بلوچستان کے اندر ہے. تو ناظرین، اب بلوچستان کی اندر انڈیا کی انوالومنٹ کے ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں پہ پاکستان کے اندر بہت سے اسکالرز کے نزدیک ٹو اے لیسر ایکسٹینٹ بٹ ایران کی طرف سے بھی بلوچستان کی انسرجنسی میں کہیں نہ کہیں پہ سنس لیٹ 80s اور 90s میں ایک رول جو ہے وہ نظر آتا. تو ناظرین، فارن ایلیمنٹس جو تھے اس کی بھی انوالومنٹ بلوچستان کے اندر نظر انداز نہیں کی جا سکتی. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ بلوچستان کا ایشو ایک صرف انٹرنل رائٹس کا ایشو نہیں ہے. اٹس اے ویری کمپلیکس ایشو دیٹ انوالوز انٹرنل ڈائنامکس ایز ویل ایز دا ریجنل اینڈ گلوبل جیو پالیٹکس. اب ناظرین، اس بات پہ آتے ہیں کہ یہ جو کرنٹ انسرجنسی ہے اور جنرلی انسرجنسی جو ہے اس کے امپلیکیشنز کیا ہیں پاکستانی اسٹیٹ کے اوپر. تو ناظرین، اگر ہم دیکھیں ریٹروسپیکٹو میں دیکھیں، ہم پاس کی طرف سے دیکھیں اور کرنٹ میں دیکھیں تو بہت سارے امپیکٹس ہوئے. ان میں سے ایک بڑا امپیکٹ تو بلوچستان کے حوالے سے یہ رہا کہ بلوچستان ہیڈ بین اے کرونک پرابلم آف پاکستانز پالیٹکس اینڈ سیکیورٹی. ہماری اسٹیٹ کی جو سیکیورٹی اپروچ تھی، ہمیں جو سیکیورٹی ڈائلیماز فیس کرنا پڑے اسپیشلی ایسٹ میں انڈیا کی طرف سے، اس میں ہمیں ڈسٹریکشن نظر آتی ہے کہ جب بھی آپ کو بلوچستان میں ملٹری آپریشن کرنا پڑے گا تو آبویس سی بات ہے ملٹری ڈسٹریکشن ہوگی فرام ایسٹرن بارڈرز ٹورڈز دا ویسٹرن بارڈرز اینڈ سدرن بارڈرز. تو ناظرین، ہم نے دیکھا کہ اس کی ایک میجر اپلیکیشن جو تھی وہ پاکستان کی سیکیورٹی ڈائلما جو پاکستان کے لیے کریٹ کیا گیا اسپیشلی پاکستان ملٹری کے لیے ٹو ڈیفینڈ اٹس بارڈرز. اور ناظرین، اسی کانٹیکس میں بہت امپورٹنٹ جو فوکس ہے وہ 71 کے بعد ڈیولپ ہوتا ہے، بیکاز 71 کی وار جو ہے اٹ ہیز شون ٹو پاکستان کہ جو آئیڈینٹی بیسڈ موومنٹس ہوتی ہیں دے کوڈ بی اے میجر سورس آف ڈس انٹیگریشن فار پاکستانی اسٹیٹ. 71 میں بھی ایسا ہی ہوا اور فیوچر میں بلوچستان میں بھی یہی فیئر پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے اندر موجود ہے. بٹ ناظرین، اگر ہم کرنٹ کانٹیکس میں دیکھیں تو سب سے میجر جو امپیکٹ ہے بلوچستان کے اندر انسرجنسی کا وہ سی پیک کے اوپر آ رہا ہے. ناظرین، چائنا پاکستان اکنامک کاریڈور کو کہا جاتا ہے اٹ از دا فلیگ شپ پروجیکٹ آف دی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو آف چائنا. اور چونکہ بلوچستان کے اندر جو بلوچ لوگ موجود ہیں ان کا آرگومنٹ یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر کوئی بھی انیشیٹو شروع کیا جاتا ہے اس میں نہ ہی بلوچستان کے پولیٹیکل ریپرزنٹیو جو جینوئن پولیٹیکل ریپرزنٹیوز ہیں، جو لوکل لیڈرشپ ہے، جو لوکل بیوروکریسی ہے، اس کی انوالومنٹ نہیں ہوتی نہ پلاننگ میں، نہ نیگوسیشنز میں، نہ ڈیسیژن میکنگ میں، اور نہ ہی امپلیمنٹیشن میں. اور اس لیے یہ پروجیکٹس بلوچستان کے فائدے کے لیے نہیں بلکہ کسی اور کے فائدے کے لیے. اسی بات کو دیکھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ سی پیک جہاں پہ پاکستانی اسٹیٹ کا پرسپیکٹیو ہے اٹ ول اینڈ دی سینس آف ڈیپریویشن ان بلوچستان. وہیں بلوچستان کے اندر کچھ ایلیمنٹس جو خاص کر انسرجنٹس ہیں ان کا ویو ہے دیٹ دس از اے پلوائے آف پاکستانی اسٹیٹ ٹو برنگ فارن ایلیمنٹس ان بلوچستان ٹو سپریس دی لوکل پاپولیشن. تو ناظرین، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان کے جو انسرجنٹس ہیں ان کا ٹاپ فوکس جو ہے وہ سی پیک کے پروجیکٹ کو ٹارگٹ کرنا ہے. ہم نے دیکھا چائنیز پہ حملے ہوئے، گوادر میں حملے ہوئے، کوئٹہ میں حملے ہوئے، بی ایل اے کی طرف سے، بی آر اے کی طرف سے، یونائٹڈ بلوچ آرمی کی طرف سے، ڈفرینٹ جو بلوچ گروپس ہیں ان کی طرف سے ہمیں سندھ میں بھی اٹیک نظر آئے، کراچی میں چائنیز قونصلیٹ پہ حملہ کیا گیا. تو چائنیز جو ہیں دے ہیو بین دا میجر ٹارگیٹ آف دس انسرجنسی. اور اس کے ناظرین ملٹیپل ایڈوانٹیجز گین کرنا چاہ رہے ہیں انسرجنٹس. ایک تو پولیٹیکل ایڈوانٹیج ہے، اور پولیٹیکل ایڈوانٹیج ہے دیٹ دیئر کاز از نون گلوبلی. اور دوسرا ناظرین، ان اٹیکس کے ذریعے سے کہیں نہ کہیں بلوچ انسرجنٹس جو ہیں وہ انٹرنیشنل سمپتھی اور سپورٹ بھی لینا چاہ رہے ہیں، بیکاز کرنٹ گلوبل انوائرمنٹ ایسا ہے جس میں ویسٹ از ٹرائنگ ٹو فائنڈ ایکسکیوز ٹو کرٹیسائز چائنا اینڈ دے آر فائنڈنگ ویز ان وچ دے کین ہیلپ دوز گروپس اسٹیٹس دیٹ آر آپریٹنگ اگینسٹ چائنا. تو کہیں نہ کہیں پہ بلوچ انسرجنٹس کا خیال ہے اس طریقے سے وہ انٹرنیشنل سپورٹ بھی گین کر سکتے ہیں. بٹ ناظرین، پاکستان کے سینس میں دیکھا جائے، پاکستان کے انٹرسٹ میں دیکھا جائے تو یہ سی پیک کو ٹارگٹ کرنا پاکستان کی ڈیولپمنٹ کو تھریٹ کرے گا، یہ پاکستان کی ساورنٹی کے لیے تھریٹ کرے گا، یہ پاکستان کے جیو اکنامک انٹرسٹ کو تھریٹ کرے گا، اور اسی طریقے سے یہ موسٹ امپارٹنٹلی یہ پاکستان چائنا ریلیشنز کے لیے بھی ایک ٹیسٹ بن سکتا ہے.
سو ناظرین اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں سی پیک کے علاوہ تو یہ جو انسرجنسی ہے اس سے پاکستان کی جو فارن انویسٹمنٹ کی خواہش ہے، جو پاکستان کے براڈر جیو اکنامک انٹرسٹ ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ گوادر شوڈ بیکم دا بے آف پاکستان، اٹ شوڈ بیکم دی گلوبل ہب آف ٹریڈ. تو ناظرین اس کے حوالے سے بھی جو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ فارن انویسٹمنٹ آئے گی، چاہے وہ آئل ریفائنریز میں آئے، چاہے وہ نیچرل ریسورس ایکسٹریکشن میں آئے، چاہے وہ انڈسٹریلائزیشن کے اندر آئے، ان ایڈیشن ٹو سی پیک، اس فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی جو اپرچونیٹیز ہم کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے بھی ایک میجر تھریٹ. اور ناظرین اس انسرجنسی کا ایک بہت بڑا ایلیمنٹ جو اکثر اگنور کیا جاتا ہے وہ ہیومن کاسٹ ہے. بہت سارے سویلینز ان اٹیکس میں مارے جاتے ہیں، بہت سارے لا انفورسمنٹس کے لوگ مارے جاتے ہیں، اور جو لوکل پاپولیشن ہے ان کو اس انکریزڈ انسیکیورٹی کی وجہ سے جو ملٹری کو اور لا انفورسمنٹ کو سیکیورٹی میئرز لینے پڑتے ہیں، اس سے لوکل پاپولیشن بھی سفر کرتی ہے. اور ہم نے دیکھا اسی انسرجنسی کی وجہ سے انٹرنیشنل تو دور کی بات، نیشنلی بھی پیپل آر افریڈ ٹو گو اینڈ لیٹ الون اسٹیبلش انڈسٹریز اینڈ بزنسز ان بلوچستان، اور الٹیمیٹ امپیکٹ جو ہے وہ لوکل پاپولیشن پہ بھی آتا ہے. تو ناظرین اب ہم آتے ہیں کہ اس انسرجنسی کا پاسبل سولوشن کیا ہو سکتا ہے. ناظرین کچھ سولوشنز تو بڑے ٹریڈیشنل ہیں، بٹ کچھ آؤٹ آف دا باکس سولوشن بھی ہیں جو بہت سے اسکالر کے نزدیک امپورٹنٹ ہیں، اور دے مسٹ بی کیپٹ ان مائنڈ. ناظرین سب سے امپورٹنٹ جو سولوشنز ہیں ان میں سے ایک سولوشن تو یہ ہے دیٹ پاکستانی اسٹیٹ ہیز ٹو ریئلائز دیٹ ان دا 21st سینچری جہاں ملٹری آپریشنز رول پلے کر سکتے ہیں ان کاؤنٹرنگ انسرجنسی، وہاں ملٹری آپریشنز alone are not enough. ہم نے امریکن وار ان افغانستان دیکھی، ہم نے برٹش وار ان آئرلینڈ دیکھی، ہم نے تامل ٹائگرز کے خلاف سری لنکن آپریشنز دیکھے، ہم نے انڈیا کا اٹیمپٹ دیکھا کشمیر میں. ایکسیپٹ سری لنکا موسٹ آف دوز ملٹری آپریشنز دے فیل ٹو کرب انسرجنسیز، اور جہاں سری لنکا میں سکسیزفل ہوتی نظر بھی آتی ہے وہ ایٹ دا کاسٹ آف ہیومن ٹریجڈی ہے. تو ناظرین ملٹری آپریشنز might have some role to play, but ultimately we should negotiate with the insurgents. We should talk to them, at least those elements who are willing to talk, who can be convinced, who can be persuaded to adopt the path of peace, in return for کہہ سکتے ہیں کہ انہیں ان ریٹرن میں ڈیولپمنٹ میں شامل کیا جائے، انہیں مین اسٹریم کیا جائے، انہیں نیشنل ڈیسیژن میکنگ میں شامل کیا جائے. دوسرا ناظرین پاسبل جو سولوشن ہو سکتا ہے وہ ڈیولپمنٹ ود دی ہیلپ آف لوکل بلوچ لیڈرشپ ہے. ناظرین کوئی بھی انٹرنل ڈیسیژن آف بلوچستان ہو اس میں نہ صرف پارلیمنٹ بلکہ بلوچستان کی اسمبلی سے باہر بھی جو لوکل لیڈرشپ ہے اس کی انوالومنٹ بہت ضروری ہے. اسی کانٹیکس میں ناظرین ایک پوائنٹ جس کا مین اسٹریم میں آپ کو کہیں ذکر نظر نہیں آئے گا وہ ہے لوکل گورنمنٹ سسٹم ان بلوچستان. ناظرین بلوچستان کے اندر لوکل گورنمنٹ سسٹم کی اشد ضرورت ہے، مور دین ان اینی ادر پارٹ آف پاکستان. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی لوکل ڈیولپمنٹ ہوگی اور جب تک لوکل اونرشپ نہیں ہوگی تب تک آپ کسی صورت میں بھی لوکل پاپولیشن کو انسرجنٹس کے خلاف کھڑا نہیں کر پائیں گے. جب تک لوکل پاپولیشن اسٹیٹ کے ساتھ رہے گی، ان کے اسٹیکس ہوں گے ڈیولپمنٹ میں، ان کے اسکولز میں، انڈسٹریز میں، روڈز میں انٹرسٹ نہیں ہوں گے، تب تک وہ انسرجنٹس کی کارروائیوں کو اپوز نہیں کر پائیں گے. تو ناظرین لوکل پاپولیشن کو آپ کو کیا کہتے ہیں، اس کو ایک جملہ بولا جاتا ہے، یو ہیو ٹو ون دا ہارٹس اینڈ مائنڈز آف دا لوکل پاپولیشن اینڈ یو کین اونلی ڈو سو بائی گیونگ دیم ڈیو پولیٹیکل ریپرزنٹیشن ایٹ دا ڈیسیژن میکنگ لیول اینڈ دا امپلیمنٹیشن لیول ایٹ دا گراس روٹ لیول. اور لاسٹلی ناظرین جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ بلوچستان کے حوالے سے پاکستانی اسٹیٹ کو ایک نیریٹو بلڈ کرنا پڑے گا، ایک ایکسیپٹ کرنا پڑے گا دیٹ دیر آر انٹرنل ایشوز in Balochistan, there have been historical wrongs committed to Balochistan، اور ہمیں اس رانگس کو کریکٹ کرنا ہے، اور کریکٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے اس رویے کو، اپنے اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہے. ہمیں بلوچستان کو ایکنالج کرنا ہے کہ یہ پاکستان کا پرابلم ہے، یہ صرف انڈیا کی انسرجنسی نہیں ہے، یہ صرف افغانستان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستان کی انٹرنل مس مینجمنٹ بھی اس میں کہیں کنٹریبیوٹ کرتی ہے. تو آئی تھنک چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، اور ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے سے بلوچستان کے مسئلے کو ہم سالو کر سکتے ہیں. ناظرین ہم کہہ سکتے ہیں کنکلوژن میں کہ آلدو بلوچستان کی انسرجنسی اتنی پاورفل تو نہیں ہے کہ جس سے پاکستان کی خدا نخواستہ ڈس انٹیگریشن کا خطرہ ہو، لیکن
یہ اتنی امپورٹنٹ ضرور ہے، اٹ کین کاز سگنیفیکنٹ انٹرنل ویکنیس آف پاکستان. اس لیے ناظرین، نیشنل انٹیگریشن کو انشور کرنے کے لیے، ہیومن رائٹس آف بلوچستان کے جو لوگ ہیں ان کو انشور کرنے کے لیے، ہیومینیٹیرین پرسپیکٹو میں، اکنامک پرسپیکٹو میں، اسٹریٹجک پرسپیکٹو میں بلوچستان کا جو ایشو ہے اٹ کین بی اے میجر ہیڈیک فار پاکستانی اسٹیٹ ان دا فیوچر. تو ناظرین، اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کو ختم کریں گے. کائنڈلی لائک دس ویڈیو، شیئر اٹ اینڈ سبسکرائب دس چینل. اللہ حافظ.